بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي. مناقب اہل بیت کے بیان میں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اور منقبت کا بیان ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، عمر کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوگا. تمام کے تمام جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے. تو اب جنت کے جوانوں کے سردار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے راستے میں یا دین پر عمل کرتے ہوئے جوانی کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، ایسے تمام لوگوں کے سردار یہ دونوں بھائی یعنی دونوں نواسے رضی اللہ عنہما ہوں گے. ورنہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر جوانی کی عمر سے آگے ہو کر مرتے ہیں، ادھیڑ ہو کر یا بوڑھے ہو کر، ایسے لوگوں کے جنت میں سردار روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو بہرحال ان دونوں کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. اور جنتی جوان کا مطلب وہ لوگ جو دنیا کے اندر جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے، ورنہ جنت کے اندر کوئی جوان یا بوڑھا یا بچہ نہیں ہوگا، سب ایک عمر 33 سال کے ہوں گے جو جوانی کی ہی عمر کہلاتی ہے. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانی فی الدنیا رواہ الترمذی وقد سبق فی الفصل الاول. اس روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. روایت کے نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں. چنانچہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ جیسے آدمی خوشبو سونگھتا ہے اور اس سے اپنی طبیعت کو فرحت حاصل کراتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ان دونوں پیارے نواسوں کو اپنے سے لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے اور ان کو خوشبو کی طرح سونگھتے بھی تھے. اسی کو فرمایا کہ یہ دونوں میری دنیا کے خوشبو ہیں. وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فإذا الحسن والحسين على وريكيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. عام طور پر رات میں جانے کا معمول نہیں تھا، لیکن ضرورت پیش آ گئی، اس لیے ایک رات آپ کے پاس گیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب باہر سے آپ کو ندا دی گئی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، اس حال میں کہ آپ کسی چیز کو لپیٹے ہوئے تھے، کسی چیز سے لپٹے ہوئے تھے، لا ادری ما ہوا، میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا چیز ہے، کوئی چیز آپ بدن سے لگائے ہوئے ہیں، مجھے محسوس نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا، جس ضرورت سے ملاقات کرنے گیا تھا وہ ضرورت پوری ہو گئی، اس کی بات ہو گئی، قلت، تو میں نے سوال کیا، ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، اے اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے جس پر آپ لپٹے ہوئے ہیں، جس کو آپ اپنے سے لگائے ہوئے ہیں؟ فکشفہ، آپ نے اس کو کھولا، ڈھانکے ہوئے تھے، اس کو ہٹایا، کھول دیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِيقَيْهِ، تو میں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کے کولہے پر ہیں، دونوں کو آپ اپنے کولہے کے اوپر بیٹھائے ہوئے ہیں۔ فقال، اور فرمایا، ھذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، مجازن بیٹے کہہ دیا، وہ ابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے واقعتاً بیٹے تھے، تو یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اور پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت رکھیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اس سے محبت رکھیے جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ وعن سلمى رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ام سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقال ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسین آنفا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو رافع انہی کی بیوی تھی۔ حضرت سلمہ ابو رافع کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی اور وہ رو رہی تھی، جب میں پہنچی تو وہ رو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا ما یبکیک، کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو فرماتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس حال میں کہ آپ کے سر اور آپ کے داڑھی مبارک پر مٹی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے سر کے بال پر اور داڑھی پر۔ فقلت ما لکا، یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ خواب میں ایسا دیکھا، اور میں نے خواب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر مٹی کیسے لگی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں نے ابھی ابھی حسین کی شہادت کو دیکھا ہے، ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، جو شہادت ان کی مقدر تھی اور پیش آنی تھی سن 61 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا خواب میں منظر دکھلایا گیا تھا، اسی بنیاد پر وہ رو رہی تھی اور آنے والی سلمہ رضی اللہ عنہ کو رونے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر مٹی لگی تھی، تو میرے سوال اور وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، جو خواب کی تعبیر سن 61 ہجری کے اندر 10 محرم کو پوری ہوئی، روئے زمین پر پیش آئی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سارے اہل بیت کو آپ سے محبت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ آپ کا چہیتا کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
وکان یقول لفاطمۃ، اور آپ حضرت فاطمہ سے کہتے تھے، آپ کے برابر معمول تھا، حضرت فاطمہ سے کہتے تھے ادعو لی ابنیہ، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، بیٹوں کو ان سے بلواتے تھے نواسوں کو، فیشمہما، اور ان کو سونگھتے تھے، ویضمہما الیہ، اور ان کو اپنے سے چمٹاتے تھے، اپنے بدن سے گلے لگاتے چمٹاتے، اور محبت کے طور پر جیسا کہ کہا ہے روایت کے اندر ابھی آئی کہ یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہے، تو یہ خوشبو کی طرح ان کو سونگھتے بھی تھے، تو اتنی زیادہ آپ کو ان دونوں سے لگاؤ اور محبت تھی۔ وعن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اچانک اسی دوران حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلے آئے، حجرے سے باہر مسجد کی طرف چلے آئے، ابھی دونوں بچے تھے، علیہما قمیصان، ان دونوں کے اوپر دو لباس تھے، دو سرخ لباس تھے، یمشیان و یعثران، دونوں چلتے تھے اور اس لباس میں پھنس پھنس کر پھسل بھی جاتے تھے، گرتے تھے، چلتے تھے پھسلتے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں لاڈلوں سے اتنی محبت تھی کہ آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر گئے، فحملہما، اور دونوں کو گود اٹھا لیا، ووضعہما بین یدی، اور دونوں کو اپنے آگے اپنے سامنے اپنے پاس رکھ لیا، بیٹھا دیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کی چیز ہیں۔ اولاد اور مال کی محبت میں آدمی پھسل جاتا ہے بسا اوقات، اس کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کتنا وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچ ہے کہ بلا شبہ ان کی وجہ سے آدمی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، انہی دونوں کی وجہ سے آپ کو اپنا خطبہ کو وقتی مؤخر کرنا پڑا، موقوف کرنا پڑا، لیکن محبت اتنا اور تعلق اتنا زیادہ تھا کہ بار بار پھسلتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں ہوا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نظرت الی ہذین الصبیین، کیسے یہ آزمائش ہے، اب اپنے عمل کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یمشیان و یعثران، کہ یہ دونوں چل رہے ہیں اور پھسل جا رہے ہیں، کپڑے میں بار بار پھنس کے گر جا رہے ہیں، فلم اصبر، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ ہاں خطبہ مکمل کر لوں پھر دیکھ لوں، خطبہ موقوف کر دیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات روک دی، خطبہ روک دیا، ورفعتہما، اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ ایک طرح سے آزمائشی ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ مال اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی اللہ کے نبی کے شان میں یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال مقام نبوت کے لائق بھی یہی تھا کہ آپ اپنے خطبے پر ڈٹے رہتے، لیکن ان اولاد کی وجہ سے موقوف ہو گیا، اگرچہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ کو اس کا احساس ہوا کہ واقعی اولاد آزمائش کی چیز ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وعن یعلی بن مرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، حسین صبت من الاسباط۔ حضرت یعلی ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یعنی میری نسل سے ہے، میری اولاد میں سے ہے۔ آپ کی اور بھی اولادیں تھیں، لیکن خصوصی جس سے تعلق ہوتا ہے تو بسا اوقات ان کو اپنا کہا جاتا ہے، کسی کو اپنا کہنے سے دوسرے کی نفی مراد نہیں ہوتی، خصوصی تعلق کی بنیاد پر کسی کو خاص اپنا کہہ دیا جاتا ہے، اگرچہ اپنا نہ کہتے ہوئے بھی وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصد یہی ہے کہ حسین سے تعلق اور نسبت اور خصوصی محبت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ فاطمہ آپ کی اولاد نہیں تھی، رشتہ دار نہیں تھی،
یا حسن آپ کے رشتہ دار اور نہیں تھے، ان میں یہ چھوٹے تھے، ان سے اور کچھ زیادہ محبت کا تعلق تھا، تو اسی تعلق کا اظہار ہے کہ یہ میرے نسل سے ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرے رشتہ دار ہے، میری اولاد ہے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین کا رشتہ دار ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ محبت کرے اس شخص سے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک عظیم نواسے ہیں۔ نواسے تو بہت ہوا کرتے ہیں، سبط کے معنی نواسے، نواسے تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، ہر آدمی کسی نہ کسی کا نواسا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ حسین نواسوں میں ایک عظیم نواسے ہیں۔ اور کیوں نہ عظیم نواسے ہوں کہ وہ سب سے عظیم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب آپ عظیم ہیں تو آپ کا نواسا بھی بلا شبہ عظیم ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک عظیم نواسے ہیں۔ اور محبت کا مطلب بار بار جس کو کہا گیا اور کہا جاتا ہے، ان کے سیرت کو، ان کے کردار کو اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے مشن کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں محبت ہیں۔ اور خود ان کی ذات اور شخصیت کے بھی دل کے اندر عقیدت اور محبت رکھنا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دونوں اپنے صاحبزادوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے شباہت بیان کر رہے ہیں۔ دونوں آپ کے نواسے تھے اور حد درجہ دونوں سے آپ محبت کرتے تھے، مختلف روایتوں کے اندر آ چکا۔ اب یہاں دونوں کی جسمانی شباہت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان دونوں کے والد فرماتے ہیں کہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے اس حصے میں جو سینے سے سر تک کا حصہ ہے، سینے سے لے کر سر تک یہ جو اوپر کی دھڑ ہے، اتنے حصے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ تھا وہی حلیہ حسن کا بھی تھا، دونوں کا بالکل ملتا جلتا تھا۔ یعنی چہرہ، سر، سینے تک یہ جو اوپر کا حصہ ہے، فرماتے ہیں کہ حسین کا یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے اس حصے میں جو اس سے نیچے ہے، سینے سے اسے لے کر پیر تک جو حصہ ہے، قدم ہے، پیر ہے اور پیٹ وغیرہ ہے، یہ سارے اعضاء فرماتے ہیں کہ حسین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ تو دونوں کو کی شباہت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت دی تھی، بڑے کو اوپر کے حصے کی شباہت دی، اور چھوٹے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سینے سے نیچے کے جو پیر کے ناخن تک کے حصے ہیں وہ شباہت حسین کے اندر ڈالی۔ آپ کی گویا دونوں نواسوں کے اندر آپ کی آدھی آدھی شباہت ڈالی گئی۔ اور یہ بیان خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہی بیان کر سکتا ہے، ورنہ باہر کا آدمی تو زیادہ سے زیادہ صرف چہرے کی ہی شباہت بیان کر سکتا ہے۔ گھر کے اندر ہی آدمی کپڑا نکالتا ہے تو گھر کے آدمی ہی سینہ دیکھتا ہے، پیٹھ دیکھتا ہے، اور پیر بھی ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک کے بیچ کا حصہ عموماً باہر کے لوگ نہیں دیکھ پاتے، گھر کے اندر کا ہی آدمی دیکھ پائے گا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر کے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، تو یہ گھر کے شخص کی گواہی ہے کہ بڑے بیٹے حسن کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے اور سر کے اوپر کا جو حصہ ہے بیچ کا، اسی اعضاء سے مشابہت تھی، اور حسین کی مشابہت اس سے نیچے کے اعضاء سے تھی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معہ المغرب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں
اور آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور نماز بعد میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور اے امی جان آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی امی سے کہی۔ امی نے اجازت دے دی، فرماتے فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ فصلی، پھر مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھی، حتیٰ صلی العشاء، یہاں تک کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم انفصل، نماز پڑھ کر آپ گھر چلے گئے۔ فتبعتہ، پھر میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، چونکہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اور امی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو میں دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ جانے لگے آپ، تو پیچھے پیچھے میں چلا۔ فسمع صوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چلنے کی قدم کی آواز سن لی، تو آواز سن کر فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ پیر کے چلنے کی آواز سے ہی پہچان لیا آپ نے، اور سوال کیا کہ یہ کون ہے پیچھے؟ حذیفہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ قال ما حاجتک، آپ نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کیوں، یہ تو گھر جانے کا ٹائم ہے، کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوالیہ جملے میں ہی جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کی بات بھی کہہ دی، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی، تمہاری امی کی مغفرت کرے۔ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اہل الجنہ۔ اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دینے کے بعد آپ کو بطور کشف کے شاید بتلا دیا گیا ہوگا کہ یہ بچہ اس مقصد سے آیا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھنے سے پہلے ہی، سوال درخواست کرنے سے پہلے ہی مغفرت کی دعا فرما دی، اور فرمایا کہ یہ ابھی میرے پاس یہ ایک فرشتہ آیا تھا جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو ابھی اس رات اترا ہے زمین پر، اس سے پہلے آج تک کبھی وہ زمین پر نہیں آیا۔ استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت چاہی کہ وہ مجھ کو سلام کرے۔ وہ فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیجئے میں جا کر تیرے نبی کو سلام کروں۔ وَيُبَشِّرُنِي، اور وہ مجھ کو خوشخبری سنائے، اجازت فرشتے نے چاہی کہ سلام کرنے کی اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت دیجئے۔ کیا خوشخبری؟ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مژدہ سنانا تھا، تو اس فرشتے نے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے نبی کو سلام کروں اور یہ خوشخبری میں جا کر سناؤں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اپنا جس مقصد سے جانا بیان کیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، اور مزید اس موقع پر جو اچانک اسی وقت ایک فرشتہ اگر ایک بات بیان کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی ان کو بیان کر دی، اور اس کو نقل کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور بھی آگے روایات ہیں، ان روایات کے اندر خود ان دونوں نواسوں کی بھی اور دیگر دوسرے اہل بیت اطہار کی ابھی فضیلت اور منقبت کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مقدس شخصیات کے ساتھ، ان صحابہ